السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 42ویں دن آپ کو ربائی دی گئی ہے، تلوک چند محروم کی ربائی ہے۔ آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ ربائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ربائی شاعری کی مشہور صنف ہے، بہت مشہور قسم ہے شاعری کی۔ 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے ربع سے بنی ہے، جس کے معنی 4 کے ہوتے ہیں، چوتھائی کے ہوتے ہیں۔ تو 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں، جو مخصوص لے اور آہنگ میں کہی جاتی ہے۔ اس کا مخصوص وزن ہوتا ہے، مخصوص بحر ہوتی ہے، اور اس میں مختلف مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اخلاقی مضامین، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی کی باتیں، نصیحت کی باتیں، یہ سب اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے چوتھے مصرے میں خیال مکمل ہوتا ہے، چونکہ آخری مصرع چوتھا ہوتا ہے، اس لیے اسی میں خیال مکمل ہوتا ہے شاعر کا۔ اب آپ کو الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھنا ہے، جیسے فروغ، تو فروغ کسے کہتے ہیں؟ ترقی، بڑھاوا۔ قدرت، فطرت، اگرچہ، باوجود یہ کہ، معنی کے، گو کے، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ زندگی کا، حیات یا زیست، دونوں بھی آتا ہے۔ اسی طرح تلوک چند محروم کی ربائی کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو تلوک چند محروم کی ربائی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنوعی چیز کو قدرتی چیز پر کبھی بھی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد شعر کا مطلب لکھنا ہے، اگر ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ اب ہر چیز مصنوعی ہو گئی ہے، بناوٹی ہو گئی ہے، اس میں بناوٹ شامل ہو گئی ہے، لیکن تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ لیکن شاعر ربائی کو پڑھنے والے کو نصیحت کر رہا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مصنوعی نہ بنا، تو اپنی زندگی کو قدرتی اصولوں کے مطابق چلا۔ آج کے دور میں جو آسانیاں ہو گئیں، ہر چیز وہ مشین سے انجام دی جا رہی ہے، اور ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کی قدرتی شکل باقی نہیں رہی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ہر چیز مصنوعی ہو گئی، لیکن تو اپنے آپ کو مصنوعی نہ بنا، اپنے آپ کو بناوٹی نہ بنا، اپنے آپ کو قدرتی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال۔ اس کے بعد ربائی میں موجود لفظ قدرت سے کم 4 2 حرفی الفاظ بنائیے۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ قدرت، قاف دال ریتے، اس سے آپ کو 4 الفاظ بنانا ہے، وہ بھی 2 حرفی۔ تو قدرت میں پہلے آپ قد اگر کر لیں، قاف دال قد، یہ 2 حرفی ہو گیا، ایک لفظ ہوا۔ پھر ریتے، رت، موسم کے معنی میں، تو قد ہو گیا، رت ہو گیا۔ اس کے علاوہ تر یعنی گیلا، اور دق یعنی پریشان کرنا، اور دق کی بیماری، تپے دق کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے 4 الفاظ آپ بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو ربائی ہے، اس ربائی کا مطالعہ کرنے کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر زندگی کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ اب آپ کو اپنی رائے دینا ہے۔ آپ نے جب یہ ربائی پڑھی تو اس میں شاعر نے خیال بیان کیا کہ ہر چیز مصنوعی ہوگی، لیکن تم اپنی زندگی کو مصنوعی نہ بناؤ، اور مصنوعی چیز کو کبھی بھی قدرتی چیز پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ غالب نہیں ہو سکتی قدرتی چیز پر۔ قدرتی ہوتی ہے، اور مصنوعی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات پڑھنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں زندگی کے بارے میں؟ یعنی اب آپ کیا سوچتے ہیں کس طرح زندگی کو قدرتی بنایا جائے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ربائی کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ واقعی ہم مصنوعی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ماحول میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا استعمال، اور عیش و آرام کا زیادہ تر آرام و آسائش کے سامان مہیا ہونے کی وجہ سے انسان کاہل اور سست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو قدرتی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلد اٹھنا، معتدل غذا کا استعمال کرنا، متوازن غذا کا استعمال کرنا، ورزش کرنا، اور پیدل چلنا،
اس طرح سے تمام وہ چیزیں جو قدرتی اصولوں کے مطابق ہیں اسی کے مطابق میرے خیال میں ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔